وویلا 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 سیدہ وویلا مظلومہ سیدہ محرومہ مظلومہ سیدہ محرومہ ہے تھا چہرہ زخمی شکستہ پہلو عجب قیامت کی وہ گھڑی تھی نبی کی بیٹی دم وصیت علی سے جب رو کے کہہ رہی تھی خدا نگہدار علی خدا نگہبان علی خدا نگہدار علی خدا نگہبان علی اے میرے مولا چھوڑ کے تنہا جاتی ہے اب دختر نبی خدا نگہدار علی خدا نگہبان علی غم تمہارا سیدہ کے ساتھ جائے گا قبر میں تمہارا غم مجھے رلائے گا پرسہ دینے بھی تمہیں کوئی نہ آئے گا شہر مدینہ گھٹ کے ہے جینا ہائے علی بے کسی تیری خدا نگہدار علی خدا نگہبان علی ایک وہ دن تھا میں دلہن بن کے آئی تھی آپ نے گھر نے میری عزت بڑھائی تھی مل کے میرے ساتھ یہ بستی بسائی تھی ہائے چاند سے بیٹے صدقے تمہارے تھی یہی صدا بطول کی خدا نگہدار علی خدا نگہبان علی خدا نگہدار علی خدا نگہبان علی پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا ربی حق زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو یا ربی حق زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو جو عرض کربلا ہے ہر عرض سے سوا ہے اس خاک کربلا میں شہ کا لہو ملا ہے ہر لا دوا مرض کی یہ خاک ہی دوا ہو
مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو۔ میں بھی تو ماتمی ہوں، ذاکر ہوں سیدہ کا، نوحہ پرا ہے میں نے ہم شکل مصطفیٰ کا، اس ذاکری کا میری قسمت میں یہ صلہ ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب نماز شب میں بس یہ دعا کروں میں، کچھ دیر اس زمیں پر مجلس بپا کروں میں، ہر ماتمی کے لب پر ہر دم یہی دعا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا، سب مل کے یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، مظلومیت پہ جس کی روتا ہے یہ زمانہ، اس بے خطا کے در پر ایک بار تو ہے جانا، جو قرض ہے لہو پر وہ اس طرح عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، وہ سرزمیں جہاں پر گونجی اذان اکبر، تسبیح آنسوؤں کی پرنی ہے اس زمیں پر، ایک سجدہ عقیدت اس خاک پر عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، قربان ہو گیا جو کلثوم کی دعا پر، روزہ میں اس کا دیکھوں جو مر گیا وفا پر، گر یہ شرف بھی میری تقدیر میں لکھا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، صلوات علی محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ہر گام رلایا ہے، دل میرا دکھایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، ہر گام رلایا ہے، دل میرا دکھایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، جس در پہ میرے بابا تم آتے تھے اس در کو، جس در پہ میرے بابا تم آتے تھے اس در کو، امت کے امیروں نے تو راہ جلایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، یہ کیسے مسلمان ہے کلمہ تیرا پڑھتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہے کلمہ تیرا پڑھتے ہیں، لیکن تیری بیٹی کا حق چھین کے کھایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، میں بنت پیمبر ہوں وہ جانتا ہے پھر بھی، میں بنت پیمبر ہوں وہ جانتا ہے پھر بھی، ظالم نے مجھے بابا، ظالم نے مجھے بابا دربار بلایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، پوچھو گے نہیں میرا کیوں پہلو شکستہ ہے، پوچھو گے نہیں میرا کیوں پہلو شکستہ ہے، امت نے تیری مجھ پہ، امت نے تیری مجھ پہ دروازہ گرایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، ہر گام رلایا ہے، دل میرا
دکھایا ہے بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے. پر محمد وال محمد صلوات. شہنشاہ کائنات امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم و مغفور امیر علی بھیمانی اور میرے والد محترم کے لیے، اور تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی غازہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ارزق طوعا وتمتعه فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائی کلام میں ہی آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں
ایام محسنیہ اور شہزادی معصومہ کم کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں، خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ لائق داد اور لائق تحسین وہ افراد جو مسلسل فرش اعضاء سے جڑے ہوئے ہیں اور اس فرش کی اہمیت کو پہچانتے ہوئے اس فرش پر تشریف رکھتے ہیں، یقیناً یہ وہ فرش ہے کہ جس پر ملائکہ آنے کے لیے بھی ترستے ہیں، اور کاش ہماری قلبی آنکھیں اگر کھلی ہوئی ہوتی تو ہم دیکھ سکتے کہ اس فرش پر کون کون سی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے 4 آنکھیں عطا کی ہے۔ 2 آنکھیں ظاہری آنکھیں ہیں جو انسان کے چہرے پر موجود ہیں، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو ہر انسان کے دل پر موجود ہیں، لیکن وہ ہر ایک کی آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، پروردگار عالم جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کی یہ والی آنکھیں بھی واہ کر دیتا ہے، پھر ان آنکھوں سے یہ وہ دیکھتا ہے جو یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ لہٰذا اگر ہماری قلبی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی تو ہم دیکھتے کہ اس فرش پر کون کون آتا ہے اور کون کون آ کر بیٹھتا ہے۔ دیکھیے روایت کے جملے ہیں کہ ملائکہ اس فرش پر آتے ہیں، اس فرش پر آ کر بیٹھتے ہیں اور پروردگار عالم سے التماس کرتے ہیں کہ جہاں پر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے وہاں پر ہمیں جانے کی اجازت دے۔ ہر ایک فرشتہ نہیں آ سکتا، وہی فرشتہ آ سکتا ہے جو اجازت یافتہ ہو، جسے اللہ کے یہاں سے اذن ملتا ہے، وہ آ کر اس فرش پر بیٹھتا ہے اور وہ آ کر اس فرش پر ذکر اہل بیت میں شامل ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ زمین والے وہاں جانے کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں جنت مل جائے، اور فرشتے جو کوئی جنت الماوا میں ہے، کوئی فرشتہ جنت الفردوس میں ہے، کوئی فرشتہ جنت العدن میں ہے، کوئی بلند و بالا مقام پر ہے، لیکن وہ یہاں نہیں کہ التماس کرتا ہے۔ آپ توجہ رکھیں، دیکھیں زمین والوں کی معراج اس وقت ہوتی ہے جب وہ آسمان پر جاتے ہیں، آسمان والوں کی معراج اس وقت ہوتی ہے جب وہ فرش اعضاء پر آتے ہیں۔ جب وہ اس فرش پر آتے ہیں تو ان کی معراج ہو جایا کرتی ہے۔ اور دیکھیے جس فرش پر ہم بیٹھتے ہیں یہ معمولی فرش نہیں ہوتا، بلکہ پروردگار عالم اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ میں نے کیوں کہا، دیکھیے کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جن کو احادیث میں ریاض الجنہ کہا گیا یا روضۃ الجنہ کہا گیا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا۔ جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے، ما بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ، کہ رکن اور مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان جو حصہ ہے وہ عام حصہ نہیں بلکہ جنت کے ٹکڑوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میری ممبر کے درمیان یہ جتنا فاصلہ ہے یہ سب کا سب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شاید ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہو کس طریقے سے قطاریں لگ جاتی ہیں ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے، باقاعدہ طور پر رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، جب جا کر جو ہے وہ انسان کو موقع ملتا ہے۔ تو رکن اور مقام کے درمیان جو حصہ ہے فرمایا کہ یہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا میری قبر اور ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ بھی کیا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا چھٹے امام نے کہ مسجد الکوفان روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد کوفہ کو مسجد کوفان بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کوفان کے آگے الف اور نون لگا دیا جاتا ہے کیونکہ شہر کوفہ اور مسجد کوفہ ان دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے مسجد کوفان۔ تو کہا کہ مسجد الکوفان روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو مسجد کوفہ اتنی بڑی، کہا یہ بھی عام جگہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب سے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں دفن کیا گیا ہے، یہ عام حصہ نہیں رہا بلکہ پروردگار عالم نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے، کربلا کی سرزمین کو، بلکہ کربلا عام جنت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگی۔ روایت کے جملے ہیں کہ قیامت کے دن اہل جنت اپنا سر جب اٹھائیں گے تو جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں کتنا بلند ہوتے ہیں، ویسے اہل جنت کربلا کو دیکھیں گے کہ وہ بلند جنت میں سے ہوا کرے گی۔
ہر ایک خواہش کرے گا کہ ہمیں وہاں پر جانے کا موقع مل جائے. تو جیسے ہم یہاں سے بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہیں نا, ہماری نگاہیں کہاں تک دیکھ سکتی ہے ستاروں کو, ویسے ہی اہل جنت جو جنت میں جا چکے ہوں گے وہ دیکھیں گے ہم سے بلند و بالا ایک جنت ہے جس کا نام کربلا ہے. پروردگار عالم کربلا کو وہاں پر رکھے گا. تو کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. اسی طریقے سے 8ویں امام نے فرمایا, اور ایک شعر جو مولانا دیبل کو اضافہ کروایا تھا اس میں بیان فرمایا کہ جہاں میرا مدفن ہوگا, جہاں میں دفن ہوں گا مشہد میں, وہ ٹکڑا وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا جہاں پر مجھے دفن کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک مطلقاً حدیث ہمیں ملتی ہے, وہ سناؤں آپ کے سامنے. رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہا بادروا الی روضۃ الجنہ, جہاں پر جنت کا باغ تمہیں نظر آئے نا تم دوڑ کر اس کی طرف جایا کرو اور وہاں جا کر بیٹھ جایا کرو. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ سے کیا مراد ہے, دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جنت کا باغ کہاں ملے گا جہاں ہم دوڑ کر چلے جائیں. رسول اللہ نے فرمایا جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے اللہ اسے جنت کا باغ بنا دیا کرتا ہے. جہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے وہ معمولی جگہ نہیں رہتی, وہاں پر پروردگار عالم اس جگہ کو جنت کا باغ بنا دیا کرتا ہے. لہٰذا سامعین محترم, یہ وہ فرش, یہ وہ جگہ کہ جہاں پر ملائکہ مسلسل اترتے ہیں, ملائکہ آ کر بیٹھتے ہیں. جب آتے ہیں اس مجلس میں, جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو جہاں پر عزادار بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور دوبارہ اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. جب پہنچتے ہیں اور جنت میں پہنچتے ہیں تو فرشتوں کو, دیگر فرشتوں کو عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی ہے. تو ہر ایک پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم عزاداروں کے پاس سے آ رہے ہیں, ہم فرش عزا سے آ رہے ہیں. اب وہ تو نہیں جا سکتے لیکن کیا کرتے ہیں, وہ جو فرشتے ہو کر آئے ہیں ان کے پروں سے اپنے پروں کو مس کر لیتے ہیں تاکہ ہم میں بھی خوشبو پیدا ہو جائے. اور چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ جو فرش عزا پر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے ذکر میں جا کر شامل ہو جاؤں. اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا فرش عزا پر اتنا ہجوم ہو جاتا ہے, اتنا رش ہو جاتا ہے, بعض اوقات ایسی تاریخ ہو جاتی ہے بہت سارے عزادار آ کر جمع ہو جاتے ہیں, گرمی ہوتی ہے پسینہ نکلتا ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ پسینہ یہ مجھے بڑا محبوب ہے, یہ جنت کی خوشبو سے زیادہ معنی رکھتا ہے یہ پسینہ میرے لیے. ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو خدا سلامت رکھے ان لوگوں کو جو مسلسل اس فرش عزا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مسلسل تشریف لا رہے ہیں. سامعین محترم, میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جن کو پروردگار عالم نے جنت کا باغ بنایا. ایک اور جگہ ہے, ایک اور زمین ہے جس کا نام ہے کم. یہ وہ زمین ہے کہ جس کو پروردگار عالم اٹھا کر جنت میں شامل کر دے گا. اسے اٹھایا جائے گا اور اس کو جنت میں شامل کر دیا جائے گا, سرزمین کم کو. اور یہ سرزمین کم اتنی بابرکت کیوں ہے؟ ایک ہی ہستی ہے جناب فاطمہ معصومہ کم, ان کی وجہ سے اس زمین کو پروردگار عالم نے بابرکت بنایا ہے. لہذا سامعین محترم, اچھا اس بی بی کا نام کیا ہے؟ معصومہ تو لقب ہے, معصومہ کم یہ شہزادی کا لقب ہے, لیکن نام کیا ہے؟ نام ہے, کیا نام ہے؟ فاطمہ. ٹھیک ہے. 7ویں امام کے گھر میں کئی اولادیں تھی, کثیر العیال تھے مولا, اس میں 4 بیٹیوں کا نام مولا نے فاطمہ ہی رکھا تھا. یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے. ہمارے ہاں ایک خاندان میں جو نام آ جائے وہ دوبارہ نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے, گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک خاندان میں. حضور آپ کے یہاں ولادت ہوئی, بچے کے نام رکھ لے علی حیدر, نہیں مولانا صاحب وہ پھپھی کا بیٹا ہے. کیا ہو گیا, پھپھی کا بیٹا ہے تو کہا نہیں وہ نام مکس اپ ہو جائے گا ہمارے یہاں, لہذا جو ہے وہ نام نہیں رکھا جاتا. ہمارے یہاں رواج ہے 7ویں امام کے اپنے ہی گھر میں, ایک ہی گھر میں جہاں سب رہتے ہیں وہاں 4 بچیوں کا نام مولا نے فاطمہ رکھا ہے. فاطمہ کبریٰ, فاطمہ صغریٰ, فاطمہ اخریٰ, فاطمہ وسطیٰ. بڑی فاطمہ, چھوٹی فاطمہ, درمیانی فاطمہ, آخری فاطمہ. یہ 7ویں امام کے گھر کا ماحول ہے. لہذا یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت رہتی ہے کہ جب اگر بچوں کی ولادت ہوتی ہے, بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے تو نام علی رکھ دیتے ہیں, اور بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے تو نام فاطمہ رکھ دیتے ہیں. معصوم کا فرمان ہے گھر میں اپنی بچیوں کا نام فاطمہ رکھو, اگر ایسا کرو گے تو کبھی بھی تمہارے گھر میں غربت داخل نہیں ہو سکتی. کبھی بھی گھر میں غربت داخل نہیں ہوگی اگر تم نے بچی کا نام فاطمہ رکھ لیا. لہذا سامعین محترم, اس شہزادی کا نام ہے فاطمہ, لقب ہے معصومہ کم, کیونکہ شہزادی کم میں مدفون ہے, اور معصومہ اس شہزادی کا لقب ہے, یعنی تمام گناہوں سے پاک رکھا اس شہزادی نے اپنے آپ کو, لہذا اس شہزادی کا لقب ہو گیا معصومہ. اور کم کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اس کم کی فضیلت بہت زیادہ روایت میں ہمارے یہاں پر بیان ہوئی ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, توجہ چاہ رہا ہوں, فرمایا انا للہ حرما وہو المکہ. چھٹے امام نے فرمایا بے شک اللہ کے لیے ایک حرم ہے جس کا نام ہے مکہ. کیا نام ہے؟ اللہ کا ایک حرم ہے جس کا نام ہے مکہ. اچھا دیکھیے, حرم کا یہ مطلب نہیں کوئی سمجھے کہ یہاں پر اللہ رہتا ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ہاں حرم سے یہی تصور آتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی قبر جہاں پر ہے وہی حرم کہلاتا ہے۔ حرم کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر مراد ہے حرم سے کہ جو جگہ اللہ نے اپنے لیے پسند فرمائی ہے اسے مکہ کہا جاتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَكَّةُ، بے شک اللہ کے لیے ایک حرم ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مکہ۔ وَإِنَّا لِرَسُولِ اللَّهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِينَةُ، اللہ کے رسول کی بھی ایک پسندیدہ جگہ ہے، اللہ کے رسول کا بھی ایک پسندیدہ حرم ہے، اس کا نام ہے مدینہ۔ وَإِنَّا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَةُ، کہ بے شک امیر المؤمنین کا بھی ایک حرم ہے جو علی کو زیادہ جگہ پسند تھی، اس کا نام کیا ہے؟ کوفہ۔ وَإِنَّا لَنَا أَهْلُ بَيْتٍ حَرَمًا وَهُوَ بَلَدَةُ الْقُمْ، اور ہم تمام اہل بیت کا ایک حرم ہے جس کا نام ہے کم۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک دفعہ اللہ کا حرم بیان کیا، پھر رسول کا حرم بیان کیا، پھر علی کا حرم بیان کیا، تو اب ترتیب وار مولا بیان کرتے جاتے، حسن کا حرم یہ ہے، حسین کا حرم یہ ہے، سجاد کا حرم یہ ہے، باقر کا حرم یہ نہیں۔ مولا نے کہا اللہ کا حرم ہے مکہ، رسول کا حرم ہے مدینہ، علی کا حرم ہے کوفہ، اور اس کے بعد فرمایا ہم سب اہل بیت کا، جس میں رسول بھی شامل ہے علی بھی شامل ہے، ہم سب اہل بیت کا حرم ہے کم، یعنی وہ سرزمین ہے جو ہم اہل بیت کو پسند ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم کم کی زیارت پر جاتے ہیں، شہزادی کی زیارت پر جاتے ہیں، تو یہاں پر صرف شہزادی معصومہ کم نہیں ملے گی، یہاں رسول بھی ملیں گے، علی بھی ملیں گے، حسن بھی ملیں گے، حسین بھی ملیں گے، ہر اہل بیت کی ہستی اس سرزمین پر ہمیں ملیں گی، کیونکہ اس سرزمین کو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور دیکھیے سامعین محترم، اس کے بعد مولا نے فرمایا اچھا دیکھیے اہل بیت علیہ السلام یہاں پر اس سرزمین پر تو آتے ہی آتے ہیں، ساتھ میں اگر شہزادی معصومہ کم کی زیارت پر چلے جائیں تو ایک اور ہستی کی زیارت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ شہزادی کونین، شہزادی عالمیان، کیونکہ ہمارے یہاں ایک حکایت موجود ہے، آیت اللہ مرشی نجفی کے والد آیت اللہ محمود مرشی نجفی، انہوں نے ایک عمل کیا تھا کہ کسی طریقے سے انہیں کسی بھی امام کی زیارت ہو جائے اور کسی بھی امام کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ ہمارے یہاں کتابوں میں ایسے اعمال لکھے ہوئے ہیں کہ اگر زمانے کے امام کی زیارت کرنی ہے تو کون سا وظیفہ ہے، رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے تو کون سا وظیفہ ہے، ایسے اعمال ہمارے یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کوئی کرتا نہیں اور کسی کی توجہ نہیں جاتی، لیکن آیت اللہ محمود مرشی نجفی نے اس عمل کو کیا اور خواب میں ایک دن زیارت ہو گئی، دو نام ملتے ہیں، یا تو پانچویں امام کی زیارت ہوئی یا چھٹے امام کی زیارت ہوئی۔ جب مولا آئے خواب میں تو مختلف باتیں پوچھی اور آیت اللہ محمود مرشی نجفی نے کہا کہ مولا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ مولا نے کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی دادی فاطمہ کی اصل قبر کہاں ہے؟ کیونکہ ہمیں روایت میں سنتے ہیں نا امیر المومنین نے کتنی قبریں بنائی تھی؟ 40 قبریں بنائی تھی شہزادی کونین کی، کیونکہ کچھ بدبختوں کا ارادہ تھا کہ وہ شہزادی کونین کے جسد مطہر کی توہین کریں گے اور جنازے کو باہر نکالیں گے اور پھر نماز جنازہ پڑھیں گے، لہٰذا امیر المومنین نے 40 قبروں کو بنایا تھا تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ اصل قبر کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، کئی اقوال ہمارے یہاں موجود ہے، جنت البقیع ہم کہہ دیتے ہیں کہ شہزادی کی قبر وہاں پر ہے، وہ ٹھیک ہے ایک قول ہے، لیکن ایک قول ہے کہ شہزادی کے اپنے حجرے میں ہی قبر ہے، ایک قول ہے کہ ممبر اور قبر کے درمیان جو حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ وہیں شہزادی کونین کی قبر ہے۔ اسی طریقے سے کئی اقوال ہیں، تو شہزادی کونین کی 40 قبریں بنائی تھی مولا نے، تو کہا کہ اصل قبر کہاں ہے یہ بتا دیں، تو پانچویں امام نے کہا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ اس وقت کھولے گا جب ہمارا بیٹا ظہور کرے گا، جب وہ آ جائے گا تب بتائے گا کہ ہماری جدہ کی اصل قبر کہاں ہے۔ تو آیت اللہ محمود مرشی نجفی رونے لگے اور کہنے لگے کہ مولا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل قبر کی زیارت سے محروم رہ گئے، ہاں اگر اصل قبر کا ہمیں نشان مل جاتا تو ہم وہاں جاتے، ہم زیارت پڑھتے، ہم سلام کرتے، شہزادی کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے، یہ ساری چیزیں ہم کرتے، تو آج ہم محروم رہ گئے۔ مولا اس زمانے میں حالات خراب تھے، آج تو ٹھیک ہو گئے ہیں، آج آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ قبر کا نشان کہاں ہے۔ امام نے کہا نہیں، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ ہمارا بیٹا ہی آ کر لوگوں پر افشا کرے گا۔ تو مولا ہم محروم ہو گئے؟ کہا نہیں، کہا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جا کر کم میں معصومہ کم کی زیارت کرو، اللہ تمہیں معصومہ کم کی زیارت کا ثواب بھی عطا کرے گا، فاطمہ زہرا کی قبر کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی، اگلا جملہ مولا نے کمال کا کہا، اللہ کا حرم مکہ، رسول کا حرم مدینہ، امیر المؤمنین کا حرم کوفہ، ہم اہل بیت کا حرم کم، اور اس کے بعد فرمایا ستدفن فیہا امرأۃ من ولدی من اولادی۔ دیکھیے یہ بیان کر رہے چھٹے امام، یعنی ابھی جناب معصومہ کم دنیا میں تشریف نہیں لائی۔ مولا نے فرمایا اس سرزمین پر عنقریب ہماری اولاد میں سے ایک بیٹی دفن ہوگی یہاں پر، تو سم فاطمہ، اسے فاطمہ کہا جائے گا۔ فمن زارہا وجبت لہ الجنہ، جو ان کی زیارت کو جا کر کرے گا اللہ اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ یہ نہیں کہا جنت میں جانے کی گنجائش بن جائے گی، جنت واجب ہے، یعنی انسان جا کر رہے گا۔ واجب کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ چھوٹنے کی گنجائش نہیں ہوتی، جہاں پر اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا فائدہ ملتا ہے؟ ایک اور روایت کے مطابق
ایک راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں گیا, چھٹے امام کے پاس جیسے ہی پہنچا مولا کو میں نے سلام کیا, مولا نے جواب سلام دیا, لیکن میں نے دیکھا مولا اس وقت عجیب کیفیت میں ہے. ایک گہوارہ ہے, گہوارے میں بچہ موجود ہے اور چھٹے امام اس پر اپنا سر رکھ کر اس بچے سے گفتگو کر رہے ہیں. کمال یہ ہے کہ صرف مولا بات نہیں کر رہے, وہ بچہ گہوارے میں مولا کو جواب بھی دے رہا ہے. تو چھٹے امام سے فوراً پوچھا کہ مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا بیٹا موسی کاظم ہے اور میرے بعد یہ تم شیعوں کا امام ہوگا. اس کے بعد وہ راوی کہتا ہے میں آگے بڑھا اور میں نے جا کر فوراً مولا سے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. ساتویں امام کو گہوارے میں سلام کیا. جیسے ہی سلام کیا, گہوارے میں مولا نے نہ صرف سلام کا جواب دیا بلکہ اس صحابی کا نام لے کر سلام کا جواب دیا, فوراً نام لیا. اور اس کے بعد مولا نے کہا اللہ نے تمہیں ایک بیٹی عطا کی ہے, تم نے اس کا نام حمیرہ رکھا ہے. اب جا کر تاریخ میں دیکھیے گا کس کا نام حمیرہ ہے. تم نے اس کا نام حمیرہ رکھا ہے. یہ نام نہ اللہ کو پسند ہے, نہ ہمارے رسول کو پسند ہے, نہ اہل بیت کو پسند ہے. اس نام کو تبدیل کرو اور بچی کا نام فاطمہ رکھو. مولانا بیان فرمایا حمیرہ نام کو تبدیل کرو, یہ نام ہمیں پسند نہیں, اس کا نام رکھو فاطمہ. اور اس کے بعد پھر چھٹے امام نے فرمایا اللہ میرے اس بیٹے کو بھی ایک بیٹی عطا کرے گا جس کا نام فاطمہ ہوگا. اس کے بعد مولانا نے فرمایا وَتَدْخُلُوا بِشِفَاعَتِهَا شِيعَتِي بِأَجْمَعِينَ. فرمایا اس بی بی کی شفاعت سے, اس بیٹے کی بیٹی کی شفاعت سے ہمارے سارے شیعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے, ایک بی بی کی شفاعت سے. علماء کہتے ہیں کہ ساتویں امام کی یہ صاحبزادی شہزادی معصوم کم جب قیامت میں شفاعت کروانے کے لیے اٹھیں گی تو شیعہ ختم ہو جائیں گے, بی بی کی شفاعت باقی رہے گی. سارے شیعہ جنت میں, لیکن اس بی بی کی شفاعت باقی رہے گی, اتنی شفاعت کریں گی. جب یہ روایت ایک عالم نے پڑھی نا, کم میں رہتے تھے, ان کے دل میں ایک وسوسہ آیا, ایک ذہن میں خیال آیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بی بی ہے معصومہ کم اور وہ تمام تر شیعوں کی شفاعت کر دیں گی. شیعہ کتنے ہیں رسول اللہ کے زمانے سے لگا لیں آپ, کب سے شیعہ آ رہے ہیں اور زمانے کے امام کے ظہور تک نہ جانے کب تک شیعہ آتے رہیں گے. یہ اکیلی بی بی تمام تر شیعوں کی شفاعت کریں گی, یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. اس نے کہا ہاں اگر حدیث میں یہ ہوتا کہ یہ بی بی کم والوں کی شفاعت کریں گی تو میں مان لیتا, لیکن یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بی بی تمام تر شیعوں کی شفاعت کریں گی. کہ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. سویا خواب میں مرزا کمی کو دیکھا. مرزا کمی کون ہے؟ شیخ عباس کمی کے استاد, شیخ عباس کمی جن کی کتاب مفاتیح الجنان ہمارے گھر میں ہوتی ہے, ان کے استاد کا نام ہے مرزا کمی. مرزا کمی خواب میں آئے اور مرزا کمی نے کہا کیا بات ہے, کیا سوچ رہے ہو, کس روایت پر تحقیق کر رہے ہو؟ کہا مرزا کمی بات یہ ہے, ایک روایت میری نگاہوں سے گزری ہے, جملہ سنیے گا, ایک روایت میری نگاہوں سے گزری ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس بی بی کی شفاعت سے تمام تر شیعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اگر فقط کم والوں کی شفاعت کی بات ہوتی تو میں مان لیتا. مرزا کمی کہتے ہیں نادان تجھے کیا ہو گیا ہے, میں مرزا کمی وہ ہوں کہ شہزادی معصومہ کم نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں سارے کم کی شفاعت کروں گا. کہا سارے کم کی شفاعت تو میرے ذمہ ہے, تم شہزادی معصومہ کم کی بات کر رہے ہو. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تو ہو گئی بات آخرت کی کہ آخرت میں یہ شہزادی شفاعت کرنے والی ہے, لیکن آج بھی اس شہزادی کے روزے سے معجزے چھلک رہے ہیں, آج بھی شہزادی کے روزے سے کریمی چھلک رہی ہے. دو ہی ہستیاں ہیں خانوادہ اہل بیت میں کہ جن کو کریم کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, ایک شہزادی معصومہ کم جن کو کہا گیا کریم اہل بیت, اور ایک امام حسن مجتبی جن کو کہا گیا کریم اہل بیت. ایک ہوتا ہے سخی, ایک ہوتا ہے کریم. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو کھلایا کرتا ہے. سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے کے بعد عطا کرتا ہے, کریم وہ ہوتا ہے جو بن مانگے عطا کر دیا کرتا ہے. لہذا سامعین محترم اس شہزادی کا لقب ہے کریمہ. ایک روایت سنی اور میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں گا. حکایت یہ کہتی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر وہاں پر جائیں, اگر کسی خادم سے آپ کی جان پہچان ہو, اگر گفتگو کرنے کا آپ کو موقع مل جائے تو آپ جا کر پوچھیے کہ شہزادی کے روزے پہ معجزے کتنے ہوتے ہیں, خالی یہ جا کر پوچھیے. ایک وقت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک خادم حرم بی بی معصومہ کم کا, وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کئی زائر ہے, کئی زائروں کا ہجوم ہے, زیارت کے لیے آ رہے ہیں. ایک شخص ہے جو کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے مسلسل. تو میں نے کہا کہ حضور آپ کو زیارت کرنی ہے, کہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی؟ کہا ہاں مجھے زیارت تو کرنی ہے لیکن میں پیروں سے معذور ہوں, اگر مجھے جگہ مل جاتی تو میں زیارت کے لیے چلا جاتا. اب آپ جانتے ہیں باقاعدہ طور پر ایک الگ سے قطار لگتی ہے ویل چیئر والوں کے لیے, ٹھیک ہے. وہ پرانا زمانہ, وہ خادم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آئیے آپ کو بٹھاؤں میں, اور وہ ویل چیئر لے کر آیا, اس پر بٹھا دیا اور لے کر گیا شہزادی معصومہ کم کے روزے پر, اور وہاں پر انہیں جا کر بٹھا دیا. کہا کہ آپ مجھے وقت بتا دیں, جس وقت پر آپ کہیں گے میں آپ کو لینے کے لیے آ جاؤں گا دوبارہ. جملہ سنیے گا. کہا نہیں اب تمہیں لینے آنے کی ضرورت نہیں, میں خود چل کر آ جاؤں گا. اب تم لینے نہیں آنا, میں خود چل کر آ جاؤں گا. یہ ہوتا ہے یقین, مانگ کر ہی آئیں گے, لے کر ہی آئیں گے, ٹھیک ہے. کہا آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شفا مل جائے گی؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے مشہد گیا تھا 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا کے روزے پر. اللہم صلی علی محمد
اور ارادہ یہ تھا کہ 8ویں امام کی زیارت کر کے گھر لوٹ جاؤں گا. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 8ویں امام کی زیارت کو گئے, امام کی زیارت کی, لیکن کم نہیں گئے, کم کی زیارت کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا, حالانکہ اتنی فضیلت ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں کربلا گئے, امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی, حضرت عباس کی زیارت کو ترک کر دیا, اگر بالفرض ایک دن کے لیے گئے, کچھ گھنٹوں کے لیے گئے, لیکن جو ہے وہ جیسے حضرت عباس باب الحسین ہے, علماء کہتے ہیں پہلے جاؤ حضرت عباس کے پاس, پھر جانا امام حسین کے پاس. ویسے ہی ادب یہاں پر یہ ہے, پہلے جاؤ شہزادی معصوم کن کے پاس, پھر جاؤ امام رضا کے پاس. لہذا وہ کہتا ہے کہ میں آ گیا پہلے 8ویں امام کے روزے پر, 8ویں امام رضا سے شفا مانگی, رو رو کر گڑ گڑا کر مولا سے مانگا کہ مولا یہ پیروں میں شفا دے دے, معذور ہو چکا ہوں, کوئی کام نہیں کر سکتا. مولا نے ایک پیر کو شفا دے دی, کہا ایک پیر کی شفا شہزادی معصوم کم دے گی, وہاں جاؤ گے, پھر وہاں سے تمہیں شفا ملے گی. کہا اس لیے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں سے اٹھوں گا تو چل کر جاؤں گا اپنے قدموں پر. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. تو سامعین محترم, ان کے روزے سے کیوں کریمی نہ چھلکے؟ یہ ان کی بیٹی ہے کہ جن کے اشاروں پر سورج پلٹ کر آ جاتا ہے, جن کے اشاروں پر بڑے بڑے معجزے ہو جاتے ہیں, اور یہی ہمارا موضوع چل رہا ہے. دیکھیں یہ ہستیاں وہ ہیں جن کو پروردگار عالم نے ولایت تکوینی عطا کی ہے. ولایت تکوینی آپ سمجھتے ہیں؟ دو طرح کی ولایت ہے, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. ایک ولایت ہوتی ہے ولایت تشریعی, اور ایک ولایت ہوتی ہے ولایت تکوینی. بڑی توجہ رکھیے گا. ولایت تشریعی کہتے ہیں شریعت والی ولایت کو, یعنی اہل بیت علیہ السلام اگر چاہے تو کسی وقت بھی شریعت کے احکام کو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور بدل بھی سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا اختیار ہوتا ہے. جیسے بالفرض مولا نے اگر کہہ دیا کہ جاؤ اور جا کر فلاں بلڈنگ سے جا کر کود جاؤ, تو کودنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ منع نہیں کرنا, واجب ہے. ٹھیک ہے, اگر خود جا کر کودیں گے تو خودکشی کہلائے گی, اگر امام کے کہنے پر کودیں گے تو شہادت کہلائے گی. امام کے کہنے پر کودیں گے تو شہادت کہلائے گا. اب بھی اگر کوئی سوچ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, امام اگر کہے تو جان کو تھوڑی کوئی خطرے میں ڈال سکتا ہے, تو جائیے چھٹے امام کی بارگاہ میں. چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا تھا, مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے, باہر کیوں نہیں نکلتے؟ مولا نے کہا کہ ہم ظالم کے خلاف قیام اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ابھی ہمارے چاہنے والے اتنے نہیں ہیں. کہا نہیں مولا, آپ کے شاگرد 4000 ہیں, آپ کے کتنے شیعہ آپ قیام کر سکتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ نہیں, جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے نہیں ہے. امام نے کہا, اس نے صحابی نے کہا کہ نہیں مولا ہے. امام نے کہا اچھا ایک کام کر, وہ جلتا ہوا تندور ہے اس میں جا کر بیٹھ جا. اب جیسے ہی کہا تو فوراً جو ہے وہ آواز ہلکی ہو گئی, آواز دھیم ہو گئی. مولا بیوی بچے ہیں, گھر کا خرچہ چلانا پڑتا ہے, مولا یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے. امام نے کہا خاموش ہو جاؤ. اتنی دیر میں ہارون مکی داخل ہوا, مولا کو سلام کیا. مولا نے کہا ہارون جاؤ تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ. نہ مولا کے سامنے چوں, نہ چرا, نہ اگر, نہ ایسے, نہ ویسے, نہ کب, نہ کیونکہ, یہ کچھ بھی نہیں کہا. فوراً گئے اور تندور میں جا کر بیٹھ گئے. روایتیں کہتی ہے فوراً اوپر جو تندور کا ڈھکن تھا وہ بھی بند کر لیا. اب امام نے کہا اب تم اپنے شہر کے حالات سناؤ, تمہارے شہر میں حالات کیسے ہیں, تمہارے یہاں فلاں بندہ رہتا ہے وہ کیسا ہے. اب اس کے دل میں فوراً جو ہے وہ یہ صدائیں گونج رہی ہے, اس بندے کا کیا حال ہو گیا ہوگا, اب تک تو ہڈیاں جل گئی ہوں گی, اب تک تو کھال جل گئی ہوگی, اب تک تو بال جل گئے ہوں گے. امام نے اس کا ہاتھ پکڑا, کہا چل میرے ساتھ, اور فوراً تندور کا ڈھکن اٹھایا, دیکھا ہارون مکی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. امام نے کہا جب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو سکتی ہے, ہم تو فخر ابراہیم ہے, ہمارے کہنے پر کیوں آگ گلزار نہیں ہوگی. لہٰذا ولایت تشریعی چاہیں تو شریعت میں کوئی بھی رد و بدل کر دیں. آپ نماز پڑھ رہے ہوں, امام آواز دے دے ادھر آؤ, نماز توڑنی ہے یا نہیں توڑنی ہے؟ توڑنی ہے, فوراً امام کے پاس جانا ہے. یہ وہ بلا رہا ہے جس کی وجہ سے نماز باقی ہے. لہذا کبھی بھی شریعت میں رد و بدل کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ولایت تشریعی. لیکن ایک ہوتی ہے ولایت تکوینی. ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں؟ ولایت تکوین, تکوین کا لفظ نکلا ہے کون و مکان سے, یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو پروردگار عالم کے اذن سے پورے کون و مکان پر تصرف رکھتی ہے. یعنی زمین پر, آسمان پر, فرشتوں پر, جنات پر, سورج پر, چاند پر, درختوں پر, سمندروں پر یہ ہستیاں اپنا تصرف رکھتی ہے. جب چاہے ان چیزوں پر معجزات دکھا دے, جب چاہے زمین کو سکڑ کر کہیں پر تیولرز کر لے, جب چاہے آسمان میں کوئی تصرف دکھا دے. ان کو پروردگار عالم نے یہ قدرت عطا کی, اسی کو کہتے ہیں ولایت تکوینی. اب سنیے, امیر المومنین ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں کوفہ میں, اور امیر المومنین نے, اب دیکھیے روایت عجیب و غریب ہے, لیکن امیر المومنین کا نام ہے مظہر العجائب, جس سے عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. لہذا امیر المومنین بیٹھے ہیں مسجد کوفہ کے ممبر پر. امیر المومنین نے کہا دیکھو وقت وہ آ گیا ہے کہ اب ہمیں شام والے سے جنگ کرنے جانا ہے, جنگ کرنی اس سے. تو جو کچھ تھے نا نادان, وہ کہنے لگے مولا سردیوں میں چلیں گے, ابھی گرمی ہے. مولا نے کہا تم عجیب لوگ ہو, جب گرمیاں تھی تو تم اس وقت کہہ رہے تھے سردی میں چلیں گے, اب جب سردی آئی ہے تو اب کہہ رہے ہو گرمی میں چلیں گے. تو اس نے, ایک خارجی جو ہے وہ درمیان میں کھڑا ہو گیا, اور اس خارجی نے کہا کہ مولا اگر آپ کو جنگ کرنی ہے تو آپ اکیلے چلے جائیں, آپ کو ہماری کیا ضرورت, آپ کے پاس تو ذوالفقار ہے, آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کی قدرت آپ کے پاس ہے, تو آپ جائیے اور آپ جا کر خود جنگ کر لیں. امام نے کہا میری ذاتی لڑائی نہیں, میری ذاتی دشمنی نہیں جو میں اکیلا چلے جاؤں, اسلام کی لڑائی ہے, اس لیے تمہیں بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں, اور تمہیں بھی جہاد کی طرف دعوت دے رہا ہوں. جہاد واجبات میں سے, تمہیں اس لیے ساتھ لے کر جا رہا ہوں.
اس وقت امام نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو میں تمہاری مدد کا محتاج ہوں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ میں تمہیں صرف ساتھ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ اسلام کی لڑائی ہے، تاکہ تم بھی میرے ساتھ حق پر آ جاؤ اور میرے ساتھ ساتھ چلو اور تم بھی کامیاب ہو جاؤ، میں تمہیں اس لیے لے کر جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں مدد کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر میرا مولا ممبر سے نیچے اترا اور امام نے ہوا میں اپنے ایک پیر کو گھمایا اور اس کے بعد مولا نے ہوا میں ہاتھ کو گھمایا اور نیچے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ مولا کے ہاتھ میں لوگوں نے دیکھا کچھ بال آ گئے۔ مولا نے کہا جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ کہا کیا؟ کہ یہ جو میں نے ہوا میں پیر گھمایا نا، یہ ایسے نہیں گھمایا، یہ شام والے کو یہاں سے بیٹھ کر میں نے لات ماری ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یہاں سے بیٹھ کر میں نے شام والے کو لات ماری ہے، اور یہ جو میں نے پکڑ کر نیچے پھینکا ہے نا، یہ میں نے ایسے ہی اشارہ نہیں کیا، یہ میں نے اس کی مونچھیں پکڑ کر اس کو نیچے اتار کر پھینکا ہے۔ اب جو کچھ خارجی وہاں پر بیٹھے تھے ان سے یہ برداشت نہیں ہوا، ہضم نہیں ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مولا نے یہ معجزہ کیسے دکھا دیا؟ تو کہا کہ ہم تصدیق کریں گے اگر کوئی شام سے قافلہ آیا۔ کچھ دن گزرے تھے، شام سے ایک قافلہ آ رہا تھا۔ کہا یہ بتاؤ شام کے حالات ٹھیک ہے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہا شام میں کوئی عجیب و غریب بات ہوئی؟ کہا نہیں کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہوئی، لیکن ایک نے کہا ہاں ایک دن عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا، ہم شام والے کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہم سے باتیں کر رہا تھا، باتیں کرتے کرتے اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا لگ رہا ہے کسی نے لات ماری ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی نے پیٹ پر میرے وار کیا ہے۔ ابھی وہ گفتگو کر رہا تھا کہ فوراً تخت سے نیچے گرا۔ جب اس نے اپنا چہرہ اٹھایا تو ہم نے دیکھا اس کی مونچھیں غائب ہو گئی ہیں۔ امیر المومنین نے یہاں سے بیٹھ کر معجزہ دکھایا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کیسے ہو سکتا ہے علی کوفہ میں بیٹھ کر یہ معجزہ دکھائے، شام اتنے فاصلے پر ہے، تو جاؤ قرآن اٹھانا، سورہ نمل پڑھنا۔ سلیمان کا وسیع تھا، آصف برقیہ تھا، یہاں بیٹھ کر 1500 میل کے فاصلے سے تخت اٹھا کر لے کر آ سکتا ہے، تو علی جو سلیمان کا بھی مولا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہ صلی علی یہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہ صلی علی محمد۔ بس سامعین محترم، تو امیر المومنین نے یہاں بیٹھ کر معجزہ دکھایا۔ اب کسی کے ذہن میں شکوک و شبہات آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی کوفہ میں ہے، وہ شام میں ہے، اتنے میلوں کا فاصلہ ہے، علی نے یہ معجزہ کیسے دکھایا؟ مسلمانوں کی عقل پر بھی حیرت ہے، افسوس کرنے کا دل کرتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے آصف برقیہ کا معجزہ مان لیتے ہیں، لیکن علی کا معجزہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جملہ پہلی مجلس میں کہا تھا، دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں تاکہ سب بیدار ہو جائے۔ کیسے مسلمان ہیں، چھوٹے نبی کے چھوٹے وسیع کا چھوٹا معجزہ سمجھ میں آتا ہے، بڑے نبی کے بڑے وسیع کا بڑا معجزہ سمجھ میں یار۔ تو لہذا سامعین محترم، اب مولا سے بھی پوچھا گیا تھا چھٹے امام سے کہ مولا یہ آصف برقیہ جو تخت لے کر آیا تھا وہ کیسے لے کر آیا تھا؟ مولا نے کہا اللہ کے کچھ اسماء اعظم ہیں جو پروردگار عالم نے اپنی خاص ہستیوں کو عطا کیے ہیں۔ جیسے انبیاء کو مختلف اسماء اعظم عطا ہوئے، جیسے کسی نبی کو 6 اسماء اعظم ملے، کسی کو 8 ملے، کسی کو 15 ملے، کسی کو 20 ملے، کسی کو 22، کسی کو 25 ملے، اس طریقے سے اسماء اعظم ملے۔ مولا نے کہا آصف برقیہ کو اللہ نے ایک اسم اعظم دیا تھا، صرف ایک اسم اعظم، اور مولا نے کہا اللہ کے کل 73 اسم اعظم ہیں۔ کتنے؟ 73، 73 اسم اعظم ہے۔ کہا 73 میں سے 72 اللہ نے ہم اہل بیت کو عطا کیے ہیں، سب سے زیادہ 72 ہم اہل بیت کو عطا کیے۔ کہا مولا پھر ایک اپنے پاس کیوں رکھا؟ کہا تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق پیدا ہو سکے، پتا چل سکے وہ خالق ہے ہم مخلوق ہے۔ ایک اسم اعظم کا فرق رکھا، باقی سب کا علم ہمیں عطا کر دیا۔ 72 ہمیں دیے، 73 وہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اب سامعین محترم ذرا سوچئے، جس کے پاس ایک اسم اعظم ہو وہ زمین کو نچوڑ لے، تخت اٹھا کر لے کر آ جائے، تصرف کر لے، اور جس علی کے پاس 72 اسم اعظم ہو، اس کی قدرت کیسی ہوگی، اس کا تصرف کیسا ہوگا، کس طریقے سے وہ اپنی قدرت دکھاتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 8ویں امام سے پوچھا بھی گیا تھا، مولا لوگ کہتے ہیں کہ علی ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں، ایسے ایسے معجزے کرتے ہیں جو خدا کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا جن پر۔ مولا نے کہا ہاں یہ بات درست ہے، لیکن علی فصلیں اسی لیے کاٹتے تھے، علی کھیتی باڑی اسی لیے کرتے تھے، علی یہودی کے باغ میں مزدوری اسی لیے کرتے تھے، نمازیں اسی لیے پڑھتے تھے، سجدے اسی لیے کرتے تھے، رسول کی جوتیوں پر ٹانکے اسی لیے لگاتے تھے تاکہ کوئی علی کو خدا نہ کہہ دے۔ علی ہر بات پر قدرت رکھتے تھے پروردگار عالم کے اذن سے۔ لیکن لہذا سامعین محترم، اچھا یہ دیکھیے یہ بھی کتنی لطیف بات ہے، آج بھی ایسا فرقہ موجود ہے کہ جو امیر المومنین کو خدا کہتا ہے، آج بھی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ غلط عقیدہ ہے، تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے، بالکل باطل عقیدہ، اہل بیت علیہ السلام نے نفی کی ہے، بلکہ اپنی زندگی میں امیر المومنین نے کئی ایسے لوگوں کو مارا بھی ہے اور سزا بھی سنائی ہے کہ جن لوگوں نے مولا کو خدا کہا، تو بالکل غلط عقیدہ اور باطل عقیدہ ہے۔ لیکن آج بھی فرقہ ایسا موجود ہے کہ جو امیر المومنین کو خدا کہتا ہے۔ آپ دیکھیے اس دنیا میں کئی ایسے لوگ گزرے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں خدا کہو،
فرعون اس نے بھی کہا ہے کہ مجھے خدا کہو. نمرود اسے بھی لوگ خدا کہتے تھے. شداد اسے بھی لوگ خدا کہتے تھے. علی اسے بھی لوگ خدا کہتے ہیں. لیکن فرق بتاؤں, فرعون مارتا تھا کہ مجھے خدا کہو, نمرود مارتا تھا مجھے خدا کہو, شداد مارتا تھا مجھے خدا کہو, علی مارتے تھے مجھے خدا نہ کہو. یہ کمال تھا مولا کا. ہر معجزہ دکھایا, مولا سجدے میں گرے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. تو اب سامعین محترم دیکھا آپ نے علی کے ہاتھوں کا اختیار کہ علی کس طریقے سے اپنے ہاتھوں سے معجزے دکھاتے ہیں. ایک اور روایت سنیے, تفسیر صافی حوالہ دے رہا ہوں. سورہ ہے سورہ زلزال, نام سنا ہے بھائی آپ نے, 30ویں پارے کا مختصر سورہ ہے. اذا زلزلت الارض واخرجت الارض وقال الانسان, یاد کرو وہ وقت جب زمین کو خطرناک زلزلہ آ جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے خزانے باہر نکال کر پھینکے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, اس وقت ایک الانسان ہوگا جو آگے بڑھے گا اور زمین سے کہے گا مَا لَهَا, کیا ہوا ہے تجھے. ٹھیک ہے, عام انسان نہیں, الانسان, انسان پر الف لام لگا ہوا ہے. یہ الانسان کون ہے کہ جو زمین سے کہے گا آ کر. روایت کے جملے ہیں کہ مدینہ میں ایک دن زلزلہ آ گیا, اور ایسا زلزلہ آیا, زلزلہ ہوتا ہے کچھ دیر کا, لیکن یہ ایسا زلزلہ کہ مسلسل زلزلہ چل رہا ہے. لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے, خوف زدہ ہو گئے, کیا قیامت آ گئی ہے جو اس طریقے کا زلزلہ آ رہا ہے. زلزلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. لیکن شاید پروردگار عالم کی حکمت ہو, کسی کی عظمت بتانی ہو. لہٰذا جب لوگ گھبرا گئے, امیر المومنین اپنے گھر سے باہر تشریف لائے, دیکھا لوگ گھبرائے ہوئے ہیں اور زلزلہ مسلسل آ رہا ہے. کسی نے مولا سے کہا کہ مولا آپ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ سے کہ یہ زلزلہ رک جائے. امیر المومنین زمین پر بیٹھے, اور امیر المومنین نے, آیت یاد ہے نا, ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہوا ہے. امیر کائنات زمین پر بیٹھے اور زمین پر ہاتھ مارا, مالکے کیا ہوا ہے تجھے. اسکونی, ٹھہر جا, علی کہہ رہا ہے. اور علی کے کہتے ہی زمین میں ٹھہراؤ آ گیا. اب کوئی سوچنے لگے علی نے پوری زمین کو کیسے قابو کر لیا, علی کے کہنے پر زمین کا زلزلہ کیسے رک گیا, علی کے کہتے ہی زمین میں ٹھہراؤ کیسے پیدا ہو گیا. تو ہلکی سی بات کو سوچ لو, زمین میں مٹی ہوتی ہے, مٹی کو تراب کہتے ہیں, علی کو گو تراب کہتے ہیں. کیسے قدرت نہ رکھے. اسکونی, ٹھہر جا, یہ ہے امیر المومنین. بس سامعین محترم آگے میں ایک بس روایت سن لیجئے مجھ سے, اور پھر جو ہے وہ منزل مصائب پر آ جاؤں گا. اور یہ روایت یقیناً آپ کی آنکھوں کو اشکبار کر دے گی. اور ویسے ہی فضائل پر رونا جناب سلمان نے محمدی کی سنت ہے. جب فضائل میں آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی, بلکہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے. امیر کائنات آئے گھر میں ایک دن. شہزادی کون ہے؟ علیلہ ہے, بیمار ہے. امیر المومنین نے جب شہزادی کی حالت دیکھی تو شہزادی سے کہا کہ اے شہزادی, آج علی کی یہ خواہش ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگے, مجھ سے کچھ طلب کریں, علی چاہتا ہے. شہزادی کونین نے کہا کہ حیلی آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے آپ سے زندگی بھر ایک چیز کا بھی مطالبہ نہیں کیا. امیر المومنین نے کہا ہاں زہرا میں جانتا ہوں, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کیوں مطالبہ نہیں کیا. کہا کیونکہ جب میری رخصتی ہوئی تھی تو میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اے زہرا اپنے شوہر سے, یہ درس تھا ہمارے لیے, اے زہرا اپنے شوہر سے کوئی ایسی چیز نہ مانگنا کہ وہ نہ دے سکے تو شرمندہ ہو جائے, ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا. اور نہ علی تو مالک کے کائنات ہے, کیا نہیں دے سکتا. لیکن جناب زہرا نے سیرت پر عمل کرتے ہوئے اور پیغام دینے کے لیے جناب زہرا نے ساری زندگی مطالبہ نہیں کیا. لیکن امیر المومنین نے کہا ہے زہرا میں چاہتا ہوں آج آپ مجھ سے کچھ مانگے, میں اصرار کر رہا ہوں. جناب سیدہ نے کہا ہے علی میں چاہتی ہوں آپ میرے لیے کہیں سے انار لے کر آ جائیں. روایت کے جملے ہیں کہ وہ موسم تھا جو انار کا موسم تھا ہی نہیں, لیکن جناب سیدہ نے پھر بھی فرمائش کی, کیونکہ جانتی ہے مانگ بھی اسی سے رہی ہے کہ جس کے اشارے پر سورج پلٹ کر آ جاتا ہے. تو یہ تو علی ہے میرا. لہذا امیر المومنین سے مانگا, اور امیر المومنین گھر سے باہر آئے. اور امیر المومنین نے, جانتے ہیں کہ یہ انار کا موسم نہیں ہے, امیر المومنین سفر کرتے کرتے مسلمانوں کے گھروں کو عبور کیا, اور ایک بستی کو عبور کرنے کے بعد جو مسلمانوں کی بستی تھی وہ ختم ہوئی تو یہودی کے دروازے پر پہنچے. یہودی کا نام تھا شمعون, یہودی تھا لیکن دشمن علی نہیں تھا, علی سے پیار کرتا تھا لیکن تھا یہودی, جناب موسیٰ کا امتی تھا. امیر المومنین نے دروازے پر دستک دی, شمعون نامی یہودی باہر آ گیا. امیر المومنین نے کہا اے شمعون آج تیرے سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں. شمعون نے کہا کہ اے ابوالحسن اے علی, دنیا آپ کے دروازے پر آتی ہے, آپ میرے دروازے پر ہیں, کیا بات ہے. کہا کہ دراصل میں تمہارے دروازے پر انار لینے کے لیے آیا ہوں. میں جانتا ہوں تمہارا باغوں کا کام ہے, تم کئی پھلوں کو ادھر سے ادھر فروخت کرتے ہو, خرید و فروخت کرتے ہو, لہٰذا مجھے پتا ہے تمہارے پاس انار مل جائیں گے, تمہارے پاس انار لینے کے لیے آیا ہوں. اس یہودی نے سر پر ہاتھ رکھ لیا, مولا بے موسم ہے, موسم بھی نہیں ہے, اور میں اپنے گھر میں انار کا ذخیرہ اور جو پھل جس کا موسم نہیں ہوتا اس کا ذخیرہ کر لیتا ہوں, لیکن ایک انار تھا وہ کل میں نے دے دیا کسی کو, اب میرے گھر میں انار نہیں ہے. امیر المومنین نے کہا دیکھ علی مسلمانوں کی بستی کو عبور کر کر ایسے ہی تو نہیں تیرے دروازے پر آیا ہے, مطلب تیرے گھر میں ہے انار, تبھی تو آیا ہوں. کہا کہ یا علی میرے گھر میں نہیں ہے. امیر المومنین نے کہا ہے,
یہودی نے کہا یا علی میں موسیٰ کا امتی ہو کر کہتا ہوں میرے گھر میں انار نہیں ہے. علی نے کہا میں محمد کا وصی ہو کر کہتا ہوں تیرے گھر میں انار ہے. جیسے امیر المومنین نے کہا یہ آواز گئی زوجہ کے کانوں میں, زوجہ نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کیا, کہا کہ میں مسلمان ہو رہی ہوں, علی کی پیشن گوئی سچی ہے, ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے. اور وہ یہودیہ فوراً مسلمان ہو گئی. اب جب شمون نے اپنے گھر میں انار دیکھا تو وہ بھی فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھنے لگا اور فوراً مسلمان ہونے لگا. اب سمجھ میں آیا, علی وہ ہے جو اشارے سے جنت سے انار منگوا سکتا تھا لیکن نہیں منگوایا. جب موسیٰ اپنی قوم کے لیے منو سلوا اتار سکتے ہیں, یہ تو پھر علی ہے اور زہرا کی خواہش ہے, لیکن ہر کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. اب آپ سمجھے, ایک زہرا کی خواہش نے 2 یہودیوں کو مسلمان کر دیا. ایک زہرا کی خواہش نے 2 یہودی مسلمان ہو گئے. لہذا امیر المومنین نے انار لیا اور امیر المومنین چلے دوبارہ انار لے کر, اور علی کے چہرے پر خوشی ہے, وجہ اللہ پر خوشی کے آثار ہے کہ آج سیدہ نے مجھ سے ایک خواہش کی تھی اور علی نے اس خواہش کو پورا کر دیا. امیر المومنین مسکراتے مسکراتے خوشی خوشی گھر کی طرف جا رہے ہیں. ایک خرابے سے آواز آئی ایک نابینا فقیر کی, ہے کوئی اللہ کے نام پر جو مجھے انار کھلا سکے؟ ہے کوئی؟ امیر المومنین فوراً اس خرابے میں گئے, دیکھا ایک نابینا ہے, ایک بیمار ہے, علیل ہے. فوراً کہا کہ کیا مانگتا ہے؟ کہ انار چاہیے, انار کھانے کا دل ہو رہا ہے. امیر المومنین نے انار کو دیکھا, ایک انار ہے, زہرا کی خواہش بھی ہے اور یہ فقیر بھی ہے. فوراً بیٹھ گئے مولا, اور مولا نے اس انار کو آدھا کیا. آدھا انار مولا نے اپنے ہاتھوں سے اس فقیر کو کھلایا, اس نابینا کو کھلایا. ایک ایک دانہ مولا اس کے منہ میں رکھتے گئے. کتنا خوش نصیب علی کے ہاتھوں سے کھا رہا ہے, کتنا خوش نصیب ہے, علی کے ہاتھوں سے کھا رہا ہے. جب آدھا انار کھا لیا, مولا اٹھ کر جانے لگے. اس نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے اور آدھا انار کھلا دے؟ علی پھر بیٹھ گئے اور علی نے وہ آدھا انار بھی چھیلا اور ایک ایک دانہ منہ میں رکھتے گئے. اب انار تو ہو گئے ختم. علی اٹھے, اپنے ابا کو دامن کو جاڑا اور گھر کی طرف چلے دوبارہ. لیکن علی مطمئن ہے کیونکہ اس علی نے اس علی پر بھروسہ رکھتے ہوئے کھلایا تھا. لہذا علی جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف. جیسے ہی گھر پر گئے, جناب سیدہ سجدہ شکر میں تھی, سجدہ شکر سے سر اٹھایا اور امیر المومنین کی نگاہ پڑی, گھر کے صحن میں ایک تشت پڑا ہے جس میں کئی انار پڑے ہوئے ہیں. اور جناب زہرا نے کہا اے علی آپ کا شکریہ, زہرا نے آپ سے ایک انار مانگا تھا, آپ نے کمبل کے ہاتھوں اتنے انار منگا لیے. امیر المومنین نے کہا یہ اس علی نے نہیں, اس علی نے بھیجا ہے, اور وہ آنے والا کمبر نہیں جبرائیل تھا جو گھر پر آ کر انار دے کر گیا. سامعین محترم ذرا سوچئے, وہ علی جس کی خواہش پر پروردگار عالم جنت سے انار کو اتار دے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ زہرا کو مارا گیا اور علی کچھ نہ کر سکا. سامعین محترم, ایام وہ چل رہے ہیں ربیع الاول. ایک جملہ کہتا ہوں آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی. آپ دیکھتے ہیں اس وقت مسلمانوں کا کیا عالم ہے. ربیع الاول کا چاند مبارک ہو. آیت اللہ وحید خراسانی قریباً 100 سال کے ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ ہے, جو علی کا ماننے والا ہے, اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ربیع الاول کے چاند کی مبارکباد دے, کم از کم 9 ربیع الاول سے پہلے. کیونکہ 9 ربیع الاول وہ تاریخ ہے جس دن اہل بیت علیہ السلام نے خوشی منائی ہے. اس سے پہلے کوئی جو ہے وہ مبارکباد نہ دے. کیوں جانتے ہو؟ انہوں نے عجیب وجہ بتائی. کہا پہلی ربیع الاول کو ایک شیعہ مبارکباد کیسے دے گا؟ کیونکہ اس تاریخ کو ایک سینے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے آپ کو. سامعین محترم, سوچیے ذرا علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا, کیسے صبر کیا ہوگا میرے مولا نے. اب جانتے ہیں امیر المومنین گھر میں کم جاتے ہیں, گھر میں جائے بھی کیوں, کیسے اپنی زہرا کا زخمی چہرہ دیکھے, کبھی پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھے, کبھی زخمی سینہ دیکھے. ایک روایت سناؤں, علماء سے میں نے سنی ہے اور بڑی حساس روایت ہے, اگر آپ محسوس کر سکیں. امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں میں راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا. کیوں؟ کہا کیونکہ میری ماں تکلیف میں ہوتی تھی, میری ماں سو نہیں سکتی تھی راتوں کو, اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی بستر پر. اب آپ سوچ رہے ہوں گے شہزادی کیوں نہیں سو سکتی تھی؟ امام حسن علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر پشت کے بل سے سوتی تھی تو میری ماں کے پشت پر تازیانوں کے نشان تھے, دائیں کروٹ پر سوتی تھی تو بازو ٹوٹا ہوا تھا, بائیں کروٹ پر سوتی تھی تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. زہرا کس طریقے سے آرام کرے؟ زہرا ہے زخمی حالت میں. عزادارو, انصار کی عورتیں آتی ہیں امیر المومنین کے گھر پر تعزیت کرنے کے لیے. آج رو لیجئے گا, آج آخری مجلس ایام محسنیہ کی غم منا لیجئے گا, علی کو برسا دیجئے گا. جانتے ہیں زادارو, انصار کی عورتیں آتی ہیں شہزادی کے پاس ملنے کے لیے. امیر المومنین ایک دن گھر میں آئے نا, کیا دیکھا, 5 برس کی بچی ہے زینب کبریٰ, علی کی زینت ہے نا. زینب کبریٰ اپنا سر زانوں پر رکھ کر چیخے مار مار کر رو رہی ہے. امیر المومنین سب برداشت کر سکتے ہیں, زینب کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. فوراً آگے بڑھے, اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا. زینب کیا بات ہے, میری بچی روتی کیوں ہو؟
کہا بابا ابھی انصار کی عورتیں آئی تھی، جب ماں کی حالت دیکھی تو یہ کہتے ہوئے جا رہی تھی اب زہرا بچنے والی نہیں ہے، اب زہرا بچے گی نہیں، زہرا زیادہ دن کی مہمان نہ رہی۔ بابا وہ میری ماں کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ امیر المومنین نے سر پر ہاتھ رکھا، صبر کی تلقین کی، زینب میری بچی صبر کرو۔ بس عزادارو وہ وقت آیا کہ اب مولا وصیتیں لینے کے لیے جا رہے ہیں، آئے جناب زہرا کے پاس، جناب زہرا کے پاس بیٹھے۔ امیر المومنین کو دیکھ کر جناب زہرا رونے لگی۔ امیر المومنین نے پوچھا زہرا کیوں روتی ہو؟ کہا کہ علی میں سوچ رہی ہوں میرے بعد آپ اکیلے ہو جائیں گے۔ امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ زہرا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، نہیں عزادارو، ٹوٹا ہوا ہاتھ بڑھایا، علی کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، کچھ آنسو اپنے سینے پر ملے، کچھ اپنے پہلو پر ملے۔ علی نے کہا زہرا یہ کیا کیا؟ کہا اے علی میرے بابا کہہ کر گئے تھے مظلوموں کے آنسو بیماروں کے لیے شفا ہوتے ہیں۔ اے علی تو مظلوم ہے، تیری زہرا بیمار ہے، اے علی میرے سینے میں درد ہے، میری پسلیوں میں درد ہے، اجرکم اللہ اجرکم زہرا۔ بس عزادارو جناب زہرا نے وصیتیں کرنا شروع کی اور کہا اے علی قیامت تک جو میری اولاد آنے والی ہے سب کو زہرا کا سلام کہنا، جو سید ہے اپنی ماں کا سلام قبول کرو۔ عزادارو جناب زہرا نے سلام کہا، اس کے بعد کہا اے علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ عزادارو جناب زہرا جا رہی ہے لیکن بچوں کا کتنا خیال ہے؟ ایک مرتبہ کہا اے علی رات کو میرے حسین کا دھیان رکھنا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا رات کو میرا حسن بڑا چین سے سوتا ہے لیکن میرے حسین کو آدھی رات کو بڑی پیاس لگتی ہے، اے علی حسین کے سرانے پانی ضرور رکھنا، ایسا نہ ہو حسین اٹھے پانی نہ ہو، اماں کو بڑا یاد کرے گا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ شہزادی کوئی کم نہ دے۔ بس عزادارو امیر المومنین نے ساری وصیتیں قبول کی۔ ایک بار علی اٹھے اور مسجد کی طرف چلے ہیں، جناب زہرا نے بستر چھوڑا، جناب زہرا نے گھر کا کام کیا، 2 وقت کا کھانا بنایا، حسن اور حسین کو بلایا، اپنے بچوں کو تیار کرنے کے بعد شہزادی نے ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی کی، جو ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا حسن کے بالوں میں کبھی پھیر رہی ہے کبھی حسین کے بالوں میں، اور اس کے بعد کہا جاؤ میرے بچوں نانا کی قبر پر جاؤ ماں کے لیے دعا کرنا۔ دونوں بچے چلے ہیں، جناب زہرا آئی، اپنی کنیز اسما بنت امیس سے کہا اے اسما 2 وقت کا کھانا بنا دیا ہے، گھر کا سارا کام کر دیا ہے، میرے بچے آئے تو کھانا کھلا دینا۔ اب زہرا حجرے میں جا رہی ہے، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا رسول کی بیٹی زندہ ہے، اگر تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا زہرا نہ رہی۔ اسما کہتی ہے تسبیح کی آواز آ رہی تھی، اچانک تسبیح کی آواز بند ہوئی، اسما رو کر کہتی ہے یا بنت المصطفیٰ یا حبیبت حبیب الرحمن یا راغت روح المصطفیٰ۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اسما نے رو کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مار دیا مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کو، عزادارو قتل ہوا ہے محمد کی بیٹی کا، محمد کی بیٹی کو مارا گیا ہے۔ جانتے عزادارو ایک جملہ کہوں اگر محسوس کر سکے، آپ سنتے نا امام حسین نے کہا انا قتیل الابرات، مجھے رلا رلا کر مارا گیا ہے۔ جانتے ہیں اگر 5ویں امام چھٹے امام دیگر اماموں کی روایت جمع کریں گے نا تو ان کی روایتوں کا مفہوم یہ ہے ہماری ماں کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا ہے، ہماری ماں کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا ہے۔ بس عزادارو ابھی اسما رو رہی تھی، گھر کا دروازہ کھلا، بچے آئے ہیں۔ اسما نے کہا بچوں کھانا کھا لو۔ کہا آپ کو تو پتا ہے ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ اسما رونے لگی، بچے سمجھ گئے، دونوں بچوں نے اپنا امامہ پھینکا، دوڑ کر حجرے میں گئے، حسن ماں کے سینے سے لپٹ گئے، حسین ماں کے قدموں سے لپٹ گئے۔ حسن رو رو کر کہتے کلمینی کلمینی یا اما قبل ان تفارق روحی من بدنی، اماں حسن سے بات کر لو اماں ورنہ حسن کی روح نکل جائے گی۔ حسین نے قدموں کو چوم کر کہا اماں تیرا حسین آیا ہوا ہے، اماں حسین سے باتیں کرو ورنہ تیرے حسین کا جگر پھٹ جائے گا۔ بس عزادارو دونوں بچے روتے روتے مسجد میں آئے، عزادارو علی اصحاب کے ساتھ کھڑے تھے، مولا حسن پیچھے سے آئے، مولا کو پکڑ لیا، امیر المومنین کو رونے لگے۔ امیر المومنین نے کہا میرے بیٹے حسن کیا ہوا؟ حسن نے رو کر کہا بابا اماں دنیا میں نہ رہی بابا،
یہ سننا تھا روایت کے جملے ہیں فوقع علی وجہی علی جیسا خیبر شکن علی جیسا فاتح خیبر منہ کے بل زمین پر گرا کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا یا زہرا آج علی اکیلا ہو گیا ازادارو روایت کے جملے ہیں علی حجرے تک گئے لیکن کیسے گئے کبھی گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں میرا دل کہتا ہے جیسے کربلا میں حسین اکبر کے لاشے تک پہنچے ویسے علی 18 برس کی زہرا تک پہنچے بس ازادارو غسل و کفن کی تیاری ہوئی زہرا کو غسل دیا گیا علی چیخ مار کر رونے لگے زینب دوڑتے دوڑتے آئی بابا میرے بابا کیا ہوا بابا آپ تو اسد اللہ ہیں اللہ کے شیر ہیں بابا آپ ایسے رو رہے ہیں کرائی تو سواد علی وجہ فاطمہ میں نے دیکھا فاطمہ کے چہرے پر تماچے کا نشان ہے ورائی تو احمرار عیونہا میں نے دیکھا زہرا کی آنکھیں زخمی ہیں زہرا کی آنکھیں سرخ ہیں ارے میں نے دیکھا زہرا کا پہلو زخمی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے اب سمجھے جب علی نے جنازہ زہرا قبر فاطمہ میں اتارا رسول کے حوالے کیا تو ایک جملہ کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کی امانت دے رہا ہوں لیکن جیسے دی تھی اب ویسی نہ ہے ارے جب یہ امانت ملی تھی زہرا کی پسلیاں ٹھیک تھی زہرا پر کوئی زخم نہ تھا اجرکم اللہ آخری جملے سن لیجئے جنازہ تیار ہوا علی نے آواز دے کر کہا یا زینب و یا ام کلثوم و یا حسن و یا حسین حلم تزود عن امکم آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو پھر جنت میں ملاقات ہوگی زینب آگے بڑھی اماں پر خود کو گرا دیا ام کلثوم آگے آئے حسن مولا آئے ماں سے لپٹ گئے بڑا گریہ کیا لیکن جب تک حسین نہ آئے امیر المومنین نے کہا میرا بیٹا حسین کہاں ہے جناب زینب نے کہا بابا وہ گوشے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں علی آگے آئے حسین کو سینے لگایا میرے بچے میرے لاڈلے کیا بات ہے اپنی ماں سے ودا کیوں نہیں کرتے کہا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا علی نے سینے سے لگایا کہا اے حسین تمہاری ماں چلی گئی ہے آؤ بچوں ماں سے ودا کرو ایک بار حسین نے دونوں ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھے اور کہا ماں آج تیرا حسین غریب ہو گیا بس یہ کہنا تھا بندے کفن ٹوٹے دو ہاتھ باہر آئے آجا میرے حسین ارے تیری ماں سب برداشت کر سکتی ہے تجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی حسین آئے ماں سے لپٹ گئے فاطمہ غیبی کی صدائی علی حسین کو جدا کرو فرشتوں میں کوہرام مچ گیا علی نے جدا کیا پیار کیا سینے لگایا میں جملہ کہتا ہوں اے مولا حسین آپ کو آپ کی ماں کے جنازے سے بڑے پیار سے جدا کیا علی نے سینے لگایا سر پر ہاتھ رکھا یہ آپ کا مقدر اور کربلا میں آپ کی 4 برس کی بچی جب آپ کے جنازے پر آئی کسی نے بالوں کو پکڑا کسی نے تماچے مارے کسی نے تازیانے مارے زخمی کر دیا سکینہ کو اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا اجرکم اللہ شہزادی آپ کو سلامت رکھے یہی حق تقریہ کرنے کا لیکن ازادارو ایک جملہ اور کہوں گا آج شہزادی معصومہ کم کی بھی شہادت ہے اگر جملہ نہ کہوں تو زیادتی ہوگی ایک جملہ وصول کر لیجئے گا بس ازادارو جانتے ہیں یہ 18 برس کی فاطمہ تھی جو علی کے لیے دربار میں گئی اور وہ معصومہ کم تھی جو اپنے بھائی کی زیارت کے لئے گئی ہے لیکن ایک مقام پر جب پہنچی ہے کم میں دیکھا ہر جگہ سیاہ پرچم ہے آخری جملہ ہر جگہ سیاہ پرچم ہے جناب معصومہ کم نے کہا کیا بات ہے یہ سیاہ پرچم کیوں ہے کہا بی بی آج ہمارا امام دنیا سے چلا گیا کہا کس امام کی بات کر رہی ہو کہا بی بی ہم شیعوں کا 8واں امام چلا گیا بس یہ سننا تھا بی بی کے پیروں میں جان نہ رہی بی بی زمین پر گری علماء کہتے ہیں روح پرواز کر گئی میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے شہزادی فقط سنا برداشت نہ ہوا ارے کربلا میں ایک بہن 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی قاتل حسین کے سینے پر تھا اس نے امامہ اتارا حسین کی داڑھی کو پکڑا حسین کو تماچا لگایا 13 ضربوں سے وار کیا ایک ماں تھی جو اپنا ہاتھ حسین کے گلے پر رکھ کر کہتی تھی ارے نہ مارو میں نے چکیاں پیس
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شہزادی آپ لوگوں کو سلامت رکھے کہ شان سے آپ لوگوں نے گریہ کیا. یہی مجلس کی روحانیت ہوتی ہے اور اس بات پر دلیل ہوتی ہے شہزادی کونین یہاں موجود ہے. آئیے سب مل کر شہزادی کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں، پھر دعائے سلام قریش پڑھتے ہیں. یا فاطمة الزغراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. آخری بار سب مل کر یا وجیہة عند اللہ اشفع لنا. جزاکم اللہ. دعا سرمہ قریش کی تلاوت کی جا رہی ہے. جن کے لیے ممکن ہو اس دعا کو ساتھ ساتھ تلاوت کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد والعن صنم قریش. اے اللہ قریش کے دونوں بتوں پر لعنت فرما. وجبتیہا و تابوتیہا دونوں جادوگروں پر لعنت کر. دونوں باغی شیطانوں پر اور الزام تراشنے والوں پر لعنت فرما. وَإِفْقَيْهَا وَإِبْنَيْهِمَا وَإِبْنَتَيْهِمَا اور دونوں کے بیٹوں اور بیٹیوں پر لعنت کر. الذین خالف امرک یہ دونوں وہ گئے جنہوں نے تیرے امر کی مخالفت کی. وانکر وحیک تیری وحی کو جھٹلا دیا. وجحد انعامک تیری نعمتوں سے انکار کیا. وعصی رسولک تیرے رسول کی نافرمانی کی. وقلب دینک تیرے دین میں تبدیلی کر دی. وعرف کتابک وحب عداک تیرے دشمنوں کو دوست بنایا. وجحد علاک وعتلا کامک وابتلا فرائزک والغد فی آیاتک وعدی اولیاک ووالی عداک وخرب بلادک ان دونوں نے تیرے شگر میں فساد کیا. وافسد عبادک اور انہوں نے تیرے بندوں میں فساد پھیلایا. اللہم لعنہما خدایا ان دونوں پر لعنت فرما. واتباعہما ان دونوں کی پیروی کرنے والوں پر لعنت کر. واولیاءہما ان دونوں کے دوستوں پر لعنت کر. واشیاءہما ان دونوں کے مددگاروں پر لعنت فرما. ومحبیہما ان دونوں سے محبت کرنے والوں پر لعنت کر. کیوں؟ فقط اخربا بیت النبوہ انہوں نے خانہ نبوت کو برباد کیا. وردم بابا اس گھر کے دروازے کو کھاڑ دیا. ونکز سقفا اس کی چھت کو توڑ ڈالا. والحق سماءہ بأرضہ وعالیہ بسافلہ وزاغرہ بباطنہ واستاصلا اگلا اس کے مکینوں کو جاڑ ڈالا. واباد انصارا اس گھر کے مددگاروں کو ہلاک کیا. وقتل اطفالا اور اس گھر کے بچوں کو قتل کیا. واخلیا منبرا من وسیعہ اور علی کو منبر سے گھٹا دیا. ووارث علمہ جو علی رسول کے علم کا وارث تھا. وجحد امامتا ان کی امامت کا انکار کیا. واشرک بربہما ان دونوں نے رب کے ساتھ شریک قرار دیا. فعظم ذنبہما ان دونوں کے عذاب میں اضافہ فرما. وخلدہما فی سقر ان دونوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھ. وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تذر. اللہم لعنہم بعدد کل منکر نتوگو واخ نکفوگو ومنبر علوگو ومومن ارجوگو ومنافق ولوگو وولی نادوگو وطریر ناوگو وصادق تردوگو وکافر نصروگو وامام کغروگو وفرز غیروگو واثر انکروگو وشر ناثروگو ودم اراکوگو وخیر بدلوگو وکفر نسبوگو وحرس غصبوگو وفیع اکتعوگو وصوت اکلوگو وخمس استغلوگو وباطل نسسوگو وجور بسطوگو
ونفاق نسروه وغدر أزمروه وذل نشروه ووعد أخلفوه وأمان خانوه وعد نقضوه وحلال حرموه وحرام أهلوه وبطر فتقوه وجنين نسكتوه وزل دقوه ان دونوں نے معصوم عالم کو شہید کیا جناب محسن کو شہید کیا معصوم عالم کے پہلو کو زخمی کیا وزک مزکوه وشمل بددوه وعزیز نذلوه وذلیل اعزوه وحق منعوه وكذب دلسوه وحكم كلبوه اللهم لعنهم بكل آية غرفوها وفريزة تركوها وسنة غيروها ورسوم منعوها وأحكام ابتلوها وبيعة نكسوها ودعوى ابتلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعقبة ارتقوها ودباب دهرجوها وزياف لزموها وشغادات كتموها ووصية زيهوها اللهم لعنهم اللهم لعنهما في مكنون السير وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائما سرمدا أبدا دائما سرمدا لا انقطاع لأمده ولا نفاذ لعدده لعنا يبدو أوله ولا يروه آخره لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمعينين إليهم اے اللہ دونوں پر لعنت کر ان کے مددگاروں پر لعنت فرما ان سے محبت کرنے والوں اور ان کے موالیوں پر لعنت کر ان کی طرف رغبت کرنے والوں پر لعنت فرما والناہزین باحتجاجهم والمقتدین بکلامهم والمصدقین باحکامهم 4 مرتبہ یہ جملہ کہنا ہے اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے اہل دوزخ بھی فریاد کرنے لگے اے عالمین کے پروردگار میری دعا کو قبول فرما سب مل کر اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين ماتم جناب سیدنا